الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام کے بعد جنگ احزاب میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور مصائب اور تکالیف اور آزمائشوں کے موقع پہ صبر و استقلال اور اللہ کی ذات بابرکات کی طرف سچا رجوع، یہ ایسے اوصاف تھے جن کی برکت سے اللہ مالک الملک نے اپنے ان بندوں کو سرخرو فرمایا اور کفار کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا، اور پھر وہ ایسے واپس گئے کہ دوبارہ ان کو اس طرح جمع ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ یہ جو بڑی تکلیفوں کے دن تھے، مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی صبر و استقلال کے باوجود تکلیف اور دشمنوں کا خوف یہ اس حد تک ان کے ذہنوں پہ سوار ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے التجا کی،
اے اللہ کے رسول ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، یعنی آزمائش کا یہ عالم ہے۔ تو آپ ہمیں ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہمیں التجا کرنی چاہیے وہ دعا ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پہ کس طرح التجا کریں، کیا دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ یہ تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تبصرہ فرمایا ہے۔ تو ہمارے اور ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہے کہ وہ آزمائشیں کون سی؟ اللہ کے دین کے لیے آزمائش، اللہ کے دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ دنیا والوں کی نظر میں نعوذ باللہ مجرم تھے، یعنی وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ سے دوستی کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے وہ لوگوں کے دشمن تھے۔ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ان کو برا بنا کے پیش کیا تھا، تو لہٰذا لوگ ان کو ختم کرنے پہ تل گئے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال دے۔ کافروں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا ہے ہمیشہ؟ کافروں کو اپنے اسلحے پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی عقل پہ، اپنے ہنر پہ ناز، اسی پہ وہ اتراتے ہیں، اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، اور ہماری کمزوریاں لوگوں پہ ظاہر نہ کر، ہم تو کمزور ہیں، ہم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ ہم تو صرف تیرے بندے ہیں، تیرے لیے کھڑے ہیں، تیرے دین کے صرف پہرے دار ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری جتنی کمزوریاں ہیں ان کے اوپر پردے ڈال دیں۔ وآمر روعاتنا، اے اللہ ہمارے جتنے بھی خوف و خطرات ہیں ان میں ہمیں ہماری حفاظت فرما، ان خوف و خطرات کو امن سے بدل دیں۔ یہ کہاں دعائیں ہوئی ہیں؟ یہ میدان جہاد میں دعائیں ہیں۔ یہ تسبیحات پکڑ کے یہ نہیں پوچھا گیا کہ روز کتنے دانے پھینکنے ہیں، یہ دانوں کا کمال نہیں تھا، یہ ایمان کا کمال تھا۔ یہ تسبیحات کا کمال نہیں تھا۔ تسبیح کے عمل کو میں برا نہیں کہہ رہا، ہم نے جو سوچ بنائی ہوئی ہے کہ اس کام کے لیے کتنے دانے پھینکنے ہیں، یہ اتنے دانے پھینک دو۔ انہوں نے یہ دعا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم منزل الکتاب، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب سریع الحساب ہازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کرنے والے، قرآن نازل کرنے والے، مجری السحاب لوگوں کو رزق پہنچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بادلوں کو چلانے والے، بارش برسانے والے، سریع الحساب بہت جلد حساب چکا دینے والے، بہت جلدی حساب لے لینے والے، ہازم الاحزاب اے دشمنوں کو شکست دینے والے، اہزمہم اے اللہ یہ بھی تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے ماننے والوں کے دشمن ہیں، اے اللہ تو ہی ان کو شکست دے، وزلزلہم اے اللہ ان کو ہلا کے رکھ دے۔ تو نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم تو صرف تیری بندگی بجا لا رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ ہی نے اپنے ان بندوں کی لاج رکھی، ان کے عیب کمزوریوں پہ پردے ڈالے رکھے، اور ان کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور پھر اللہ مالک الملک نے ایسے جھکڑ اور ہوائیں چلائیں کہ ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور پھر وہ وہاں ایک لمحے کے لیے رکنے کا بھی ان کے اندر ہمت اور یارہ نہیں رہا، اور اس طرح وہ ناکام و نامراد ایک مہینے پہ سر ٹکرانے کے بعد واپس چلے گئے، اور ایسے واپس گئے کہ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ پہ ان کو دوبارہ حملہ آور ہونے کی کبھی بھی ہمت اور جرأت نہیں۔ ایسے موقع پہ مسلمانوں نے جس ایمان اور جس سچائی کا مظاہرہ کیا
اور ایسے موقع پہ جو بہت ہی نمایاں نظر آئے انہی میں سے ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ سعد بن معاذ کا تذکرہ پچھلے جمعے آپ نے دو سعدوں کا، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار، انصار کے سردار تھے۔ انہوں نے جس جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، جس غیرت کا مظاہرہ کیا، اللہ مالک الملک نے ان کی اسی غیرت ایمانی اور اس جوش، ان کے جوش کی برکت سے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسی جنگ کے موقع پہ ایک زخم لگنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ان کا ذکر خیر کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا ذکر خیر ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی مسلسل کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ سعد ہیں جن کو تاریخ اسلام میں اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 5 سال گزارنے کا موقع ملا، صرف 5 سال اس دنیا میں رہے ایمان لانے کے بعد، لیکن ان 5 سالوں میں ان کی شخصیت کیسے نکھر کے سامنے آئی۔ عمر کتنی تھی جب مسلمان ہوئے؟ 30 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 30 سال عمر، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 36 سال کی، صرف 36 بہاریں زندگی کی دیکھی تھی، بالکل نوجوانی کا عالم، لیکن اپنے دین اور اپنی اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے بڑے بڑوں کو بھی مات دے گا اور آگے نکل گئے، بہت بلندیوں پہ جا پہنچے۔ تھوڑی سی عمر میں، چند سالوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسا قائم ہوا۔ سب سے پہلے تو ان کی قوم میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا 30 سال کی عمر میں، اور پھر انہوں نے اپنے اسی مقام و مرتبے سے دین اسلام کو کس طرح فائدہ پہنچایا۔ جب مدینہ منورہ میں چند لوگ مسلمان ہوئے مکہ جا کے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے بہت ہی پیارے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دین سکھانے کے لیے معلم بنا کے مدینہ روانہ کیا، تو وہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی اسعد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر انہی کے ساتھ وہ انصار کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اور اس طرح ایک ایک، دو دو، تین تین لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ ہر گھر کے اندر چراغ جو ہے وہ اسلام کا روشن ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام اچانک کیسے پھیلا، اور ایک دن کے اندر مدینہ کے اکثر علاقے کس طرح نور ایمان سے جگمگا اٹھے، وہ سعد بن معاذ کی برکت تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ، وہ اور مکہ سے آیا ہوا ایک شخص، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہہ رہا ہے، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ لوگ۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوست چچا زاد بھائی اسید بن حضیر سے کہا کہ جا کے اسد کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، میں خود ان سے ٹکر نہیں لینا چاہتا، مجھے ان کا احترام ہے کیونکہ وہ میرے خالہ کے بھائی ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، اور میرے بھائی ہیں خالہ زاد، تو میں ان سے ٹکر نہیں لینا چاہتا، تم جا کے ان کو سمجھاؤ۔ وہ گئے، اور جب وہاں جا کے بات کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پیارے بھائی بیٹھو، ہماری بات سنو، کچھ ہماری بات سن کے پھر ہمیں بتاؤ کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر بات غلط ہوئی تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے، اور اگر ٹھیک ہوئی مان لینا۔ اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید بیان کی، قرآن سنایا ان کو۔ وہ کوئی فلسفے نہیں سناتے تھے، اللہ کے بندو یہ قرآن ہی سناتے تھے۔ آج میں اور آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، وہ یہی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھا پا رہے ابھی تک قرآن سے، کیونکہ پڑھتے نہیں، دور بھاگتے ہیں۔ قرآن تو اس کے لیے اللہ اس کا سینہ کھولتے ہیں جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، جو اللہ سے اس کا فہم مانگتا ہے، اللہ اس کا فہم اور سمجھ دے دیتے ہیں، اس کا دل لگا لیتے ہیں، قرآن سے لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسید بن حضیر یہ لوگ تھے بڑے سلیم الفطرت، بہادر بھی تھے، اور بڑے سچی ذہنیت کے، مثبت ذہنیت کے مالک تھے یہ لوگ۔ اسید کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے جب اسلام کی دعوت دی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ ہمارا سردار ہے، میں اس کو بھیجتا ہوں کسی ہیلے طریقے سے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی پھر تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب یہ واپس گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، کہنے لگے، اتنے وہ مردم شناس تھے، چھوٹی سی عمر میں
کہنے لگے یہ اسید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا، اس کا ذہن بدل چکا ہے۔ تو کہنے لگے اسید کہ آپ جائیں ان سے بات کریں، میری بات انہوں نے سمجھی نہیں ہے۔ یہ جب گئے انہوں نے بھی اس طرح بات کی، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی، دین اسلام کی خوبیاں ان کو بتائیں، قیامت پر ایمان کی ضرورت سے ان کو آگاہ کیا، اس زندگی کے مقصد سے ان کو آگاہ کیا، اور جو گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں وہ بتائیں جن کے اندر یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب تم اسعد کے پاس نہیں رہو گے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں اپنے ہاں ٹھہراؤں گا۔ اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس گئے، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو، تمہاری نظر میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، میں تمہارے حق میں ہمدرد اور مخلص ہوں یا میں کوئی دھوکے باز ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے مخلص ہیں اور قابل احترام ہیں۔ اب یہ 30 سال کا نوجوان ہے، لیکن اللہ نے اس عمر میں ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے، پوری قوم ان کا احترام کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ معاملہ ہے پھر میرا اور تمہارا اس وقت تک کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ آج کل ہم لوگ مصلحت والے ہیں، کسی سے گنوانی نہیں ہے، اس سے اگر صحیح بات کر دوں گا، اس کو نماز کا کہوں گا، یہ مجھ سے روٹھ جائے گا، یہ نہ روٹھے، بے نمازی رہے، مجھے اس کی ناراضگی نہیں گوارا، یہ اللہ کا باغی بندہ بنا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ حرام کھاتا ہے کھاتا رہے، میں اس سے ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میری اور اس کی دوستی میں فرق آئے۔ ہم آج اس لیول اور معیار پہ ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، دینی غیرت یہ ہے ہماری۔ اور ادھر دیکھیں ابھی کلمہ پڑا ہے، اس کلمے نے ان کے دل کو کیسے روشن کر دیا، ساری قوم کو کہہ دیا مجھے کوئی سرداری کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا تم سے بولنا چالنا حرام ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ مسلمان کا تعلق اللہ کے بل بوتے پہ ہوتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے واسطے سے، دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دیتا تو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں دیتا، ایسا انسان اپنے ایمان کو پورا کرتا ہے۔ ہمارا ان چاروں میں سے کون سی بات ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم نے تو بس کلمے پڑھے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے نیچے تو کچھ بھی نہیں گیا، یہاں تو اپنی خواہشات ہیں، یہاں تو دنیا داری ہے۔ کلمہ یہ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھا اللہ نے دل روشن کر دیا، شام ہونے سے پہلے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، دلوں کو اللہ پھیرتے ہیں۔ میں اور آپ خود سودے کرنے والے ہیں، ہم رب سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، اللہ کے لیے کوئی تقاضا نہیں ہے ہمارا، ہم خود سودے بازی کرنے والے ہیں کہ سارے معاملات کو میں نے درست کرنا ہے، میں عقل مند ہوں، میں تدبیر کرنے والا ہوں، میں دور اندیش ہوں، میں یہاں دین کو پیچھے کر کے میں دنیا کو آگے لے آؤں، میرے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ کر کے دکھاؤ، کتنی عزت کما لی، کتنا سکون پا لیا، آخرت کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ تو اللہ کے بندو حقیقت یہ نہیں ہے، اللہ پہ توکل بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہی اصل تعلق ایمان ہے۔ تو کہا میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ بتائیں یہ 30 سال کا نوجوان اپنی قوم کے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ ایک دن کے اندر وہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے ان کو پکڑ کے جنت کے قریب پہنچا دیا۔ یہ تھوڑی قربانی ہے؟ نوجوانوں آج بتاؤ میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے زندگی کا یہ مقصد بنایا ہے؟ کیا ہمارا لین دین اور سب کچھ اس جذبے کے ساتھ ہے؟ صحابہ کی طرف جائیں، صحابہ کو دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے ویسی نہیں شرط رکھ دی دنیا والوں کے لیے کہ اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، اگر کائنات کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو پھر ہی ہدایت کا سرٹیفکیٹ دوں گا۔ خود مرضی جو دعوے کرتے رہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو
ہم نے کبھی کسی صحابی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں کہ یہ تھے کون لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا تھے۔ یہ ہمارے جیسے لوگ تھے، کھانے پینے اور دنیا کے تقاضے وہی تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے تابع کر دیا۔ پھر دنیا میں بھی نیک نامیاں کمائی، عزت وہی رہی، حقیقی عزت مل گئی۔ پہلے جھوٹی عزتیں تھیں، پہلے ووٹوں کی عزتیں تھیں، نوٹوں کی عزتیں تھیں، اب سچی عزتیں مل گئی دین کی برکت سے۔ دین ایک چیز ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو چنانچہ سعد بن معاذ یہ وہ ہستی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کیا عالم ہے کہ اپنی زندگی، اپنا سب کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جنگ بدر میں جو ہجرت کے دوسرے سال ہوئی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فیصلہ کن بات نے ہی اللہ کے رسول کے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا اور آپ کے چہرے کو منور کیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے مشورہ دو، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، اب یہ 1000 کا لشکر یہ ہمیں تحت تیغ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب بتاؤ ہم ان سے لڑیں یا صرف قافلے کی طرف دیکھیں؟ اور حالات یہی بتا رہے تھے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آج کفر سے نبرد ازما ہو جاؤ، ٹکرا جاؤ کفر کے ساتھ۔ لیکن آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، انصار کی۔ ابو بکر صدیق نے بہترین بات کی، لیکن یہ مہاجرین تھے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ مدینہ والوں کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر 32 سال ہے، 32 سال، لیکن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے مہاجر بھائیوں نے جو بات کی ہے ہماری بھی وہی بات ہے، اس لیے ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ جب ابو بکر نے بول دیا تو ہم ہی بولے ہیں، ان کا بولنا ہمارا بولنا ہے، عمر بولے تو ہم ہی بولے۔ لیکن اگر آپ ہماری رائے ہم سے سننا چاہتے ہیں تو جب ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی تصدیق کر دی ہے، پھر ہماری بات کیا ہے؟ آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، آپ ہمیں جہاں لے جائیں ہم چلے جائیں گے، جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی، جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑائی لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے بائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کلمات نے اللہ کے نبی کے سینے کو روشن کر دیا، ٹھنڈا ہو گیا آپ کا سینہ، چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا اللہ کے بھروسے پہ اب چلو، اب اللہ مالک الملک کی مدد آ جائے گی۔ یہ اخلاص تھا، یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر میں مدد آئی اور آپ کے لیے وہ چھپر حفاظتی کیمپ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنوایا، پہرے دار خود مقرر ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار کا سارا زور وہ آپ کی ذات کی طرف تھا، سعد بن معاذ وہ تھے۔ پھر جنگ خندق کے موقع پہ آتے ہیں، اس غزوہ خندق کے موقع پہ جب کافروں کی ایک موقع پہ تیر اندازی ہو رہی تھی، ایک بدبخت کافر حبان بن عارقہ نے ایک تیر تاک کے مارا اور وہ آپ کی رگ اکحل پہ لگا، یہ رگ کٹ گئی، اور اس نے یہ کہا خذھا وانا ابن العارقہ، یہ لو تیر میری طرف سے، اس کو اب برداشت کرو، میں عرقہ کا بیٹا ہوں۔ عرقہ اس کی ماں مشہور تھی کہ وہ خوشبو میں لت پت رہتی تھی، خوشبو میں لت پت رہنا عورت کے لیے کوئی برا نہیں ہے، لیکن صرف گھر کے اندر، باہر جو بھی عورت گھر کی چار دیواری سے باہر جائے یا اس کے گھر میں غیر محرم بھی ہوں اور اس کی خوشبو غیر محرم سونگے یا باہر نکلتی ہے پرفیوم لگا کے نکلتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر سے پرفیوم اور خوشبو لگا کے نکلنے والی عورت وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اس معاملے میں یہ نقطہ نظر واضح ہے۔ ہم کہیں ہم مسجد جا رہی ہیں، ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، مسجد جائیں، جہاں بھی جائیں، جب آپ کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہوگی تو اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ آپ کیا لینے آئی ہیں؟ کیا مانگنے آئی ہیں اللہ سے؟
بارہا یہ مسائل سننے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا جاتا، بری خصلتیں نہیں چھوڑی جاتی، نہ گھر کے افراد مرد حضرات اس بات کے اوپر توجہ دلاتے بھائی باہر جانے لگی ہے، خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ارقہ کا بیٹا ہوں، اس کو اپنی اس ماں پہ فخر تھا جو خوشبو میں لت پت رہ کے لوگوں میں پھرا کرتی تھی، اس ماں کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے وہ بدبخت۔ سعد بن معاذ نے آگے سے بد دعا دی، عرق اللہ وجہک فی النار، تو اپنی اس خوشبو میں لت پت ماں کے اوپر فخر کر رہا ہے، اللہ تیرے اس چہرے کو جہنم میں پگھلا دے۔ یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جب یہاں رگ اکحل پہ تیر لگا اور خون بہہ نکلا تو یہ اللہ سے ایک دعا کرنے لگے۔ دیکھیں ایک مسلمان انسان کے جذبات، ایک طرف شہادت کی موت کا شوق ہے اور جلدی اللہ کے پاس جانے کا شوق ہے، اور ایک طرف جہاد کا بھی کہ میدان جہاد، میدان کارزار میں اللہ کے نبی سے دشمن لڑ رہی اور میں نہ ہوں، عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ یہ کافر جو اس وقت اللہ کے نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ قریش، یہ اللہ کے نبی کی قوم جنہوں نے تیرے نبی کو نکالا، جنہوں نے تیرے نبی کے لیے جینا تو بھر کر دیا، اے اللہ اگر اس قوم کے ساتھ تیرے نبی کی ابھی جنگیں باقی ہیں، اگر انہوں نے ابھی پھر بھی مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، پھر تو یا اللہ مجھے زندگی دے، کیونکہ وہ قوم جس نے تیرے نبی کو نکالا، تیرے نبی کی دشمنی مول لی، تیرے نبی کو گالیاں دیں، اس قوم کے ساتھ لڑائی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا نبی سے محبت مجھے اور آپ کو بھی ایسی ہے؟ اے اللہ اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل مجھے محبوب نہیں جس قوم نے تیرے نبی کو گالیاں دی، جس قوم نے تیرے نبی کو نکالا، جو تیرے نبی کی دشمن ہے، اس سے لڑائی سے بڑھ کر مجھے کسی سے لڑائی عزیز نہیں ہے۔ تو یا اللہ اگر ان بدبختوں سے ابھی لڑائیاں باقی ہیں تیرے نبی کی، پھر مجھے زندگی چاہیے، میں لڑنا چاہتا ہوں ان سے، اور اگر ان لوگوں کی یہ آخری جنگ ہے پھر ان کو حوصلہ نہیں ہوگا، پھر یا اللہ مجھے اپنے اسی زخم کے ذریعے اپنے پاس بلا لے، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما لے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے مالک کو قسم بھی دے دیں، اللہ کہتے ہیں اس بندے نے مجھے قسم کا پابند کر دیا، میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی دعا کی، یا اللہ اس وقت تک مجھے نہ مارنا جب تک یہ مدینہ کے یہودی بنو قریظہ جنہوں نے تیرے نبی سے عہد شکنی کی، یہ پیچھے سے جنہوں نے چھرا گھونپا، یا اللہ جب تک میں ان کے برے انجام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک بھی یا اللہ میری آنکھیں بند نہ ہوں۔ اب یہ جنگ ختم ہو گئی، سعد بن معاذ نے دیکھا کہ یہ کافر چلے گئے ہیں، لیکن زخم ہے کہ وہ رس رہا ہے، خون ہے مسلسل بہہ رہا ہے، اور خطرات نظر آ رہے ہیں کہ اگر کیفیت یہی رہی تو پھر بچنا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مسجد میں لگوایا کہ میں ان کو بار بار ان کی تیمارداری کر سکوں، دور جانا میرے لیے مشکل ہوگا، مسجد میں ان کا خیمہ لگا دو، یہاں اس بیمار کو ٹھہراؤ۔ چنانچہ وہاں ان کو ٹھہرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابھی زخم بند نہیں ہو رہا تو یہ آخری حربہ ہوتا تھا کہ لوہا یا کوئی چیز گرم کر کے اس کے اوپر لگائی جاتی تھی، وہ رگ جو ہے بند ہو جایا کرتی تھی، تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آپ نے اس کو داغا، وہ وقتی طور پہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا، وہ بالکل اوپر سے ایسے نظر آتا تھا کہ ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں اب اللہ کے فضل سے، صرف ایسے ایک انگلی کے یہ جو گانٹھ سی ہوتی ہے اس طرح کا ایک نشان تھا، باقی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی دوران بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، محاصرہ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ، یہ ہے اللہ جو معاملات کو کیسے پھیرتے ہیں۔ ادھر سعد بن معاذ اللہ سے کیا دعائیں کر رہی ہیں، یا اللہ جب تک بنو قریظہ کے انجام کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک میری آنکھیں بند نہ کرنا، مجھے دنیا سے اس وقت اٹھانا جب ان بدبختوں کو میں اپنے انجام پہ پہنچتا ہوا دیکھ لوں۔ ادھر ان کی زبان پہ کیا آ گیا، سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ
سعد بن معاذ کو سواری پہ بٹھا کے یہاں اس قلعے کے پاس لے آؤ۔ سعد بن معاذ کو لایا گیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا، ان کی قوم کے لوگوں سے، قوموا الی سیدکم، یہ تمہارے سردار آئے ہیں، ان کو آگے بڑھو اور ان کو سواری سے اتارو، ان کو اٹھا کے لاؤ۔ بڑوں کی تعظیم کا سبق اللہ کے نبی نے دی ہے۔ ایک ہے کسی کے انتظار میں کھڑے ہو جانا، کوئی بڑا آ رہا ہے، کسی کے اندیکھے انسان کے انتظار میں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کوئی آیا ہے اس کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہنا یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ کوئی بڑا آئے، کوئی قابل احترام بندہ آئے، آپ آگے بڑھ کر اسے سلام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی۔ فرمایا سعد، یہ یہود بنو قریظہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے آج اسی پہ عمل درآمد ہوگا۔ کہا میرا فیصلہ سب مانیں گے؟ یہودیوں نے آواز دی بالکل بالکل ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تشریف فرما ہے، ادھر چہرہ کر کے بولنا بھی گوارا نہیں کہ بڑی ہستی اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا یہاں جو تشریف فرمائے وہ بھی میرا حکم مانیں گے؟ یہ جو تشریف فرمائے، فرمایا ہاں ساتھ ہم جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے، ان بدبختوں میں جتنے بالغ مرد ہیں لڑائی والے سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جتنی عورتیں اور بچے ہیں ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جتنی جائیداد اور سرمایہ ہے سب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اور یہ تورات کے مطابق فیصلہ تھا، یہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تو نے آج اس مدینہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا عرش کے اوپر فیصلہ تھا۔ لقد خلقت حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے، جو اس کا فیصلہ تھا اللہ نے تو اسے وہی فیصلہ کروایا۔ یہ وہ سعد ہے جو اسلام کے سپاہی تھے، اور پھر دعا کی، پھر جب دوبارہ اپنے کیمپ میں گئے مسجد نبوی میں خیمے میں، پھر فرمایا یا اللہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہودیوں کی بھی جڑیں کٹ گئی ہیں، کفار بھی اب چلے گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، اب لگتا ایسا ہے کہ کافر وہ تیرے نبی سے لڑنے نہیں آئیں گے، یا اللہ اب اس زخم کو جاری کر دے اور مجھے اپنے پاس بلا دے۔ کیسا ولی ہے، کیا کیا دعائیں ہو رہی، زخم دوبارہ کھل گیا، اور پھر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب یہ اللہ کو پیارے ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسجد نبوی کے ایک کونے پہ ان کا خیمہ تھا، میں دروازے کے کواڑ سے دیکھ رہی تھی، اللہ کی قسم صحابہ کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھیں، ابو بکر کی آواز بھی میں پہچان رہی تھی کہ یہ میرے والد کی آواز ہے، یہ عمر کی آواز ہے۔ اور پھر جب ان کی لاش پہ ان کی والدہ نے یہ کہا ہائے مجھے اپنے بیٹے کے جانے کا بڑا افسوس ہے، جو شرافت کا مجسمہ تھا، جو بہادری کا مجسمہ تھا، جو غیرت اور دور اندیشی کا مجسمہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بین کرنے والی جھوٹ بولتی ہے سوائے سعد بن معاذ کی ماں کے، یہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، سعد کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وہ سعد تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ تو زمین پہ معاملہ تھا، جب عرش کی طرف روح گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ آج میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش جھوم اٹھا ان کے استقبال کے لیے کہ اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ بھائی اسلام کے 5 سال گزارے ہیں، 5 سال اسلام کی زندگی پہ ابھی گزارے ہیں، عمر بھی کیا ہے 30 سے 36 سال، یہ عمر مثالی عمر، ایسی عمر کہ یہ روح جب اللہ کی طرف جائے تو عرش بھی جھوم اٹھے۔ ایسے لوگوں کی زندگی اگر ہمارے لیے نمونہ نہیں بنے گی تو بتائیں کس کی زندگی کو ہم آئیڈیل بنائیں گے۔ اور پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی 3 باتیں ذہن میں رکھیے، 3 باتیں، اوصاف حمیدہ کے تو یہ پیکر تھے، لیکن 3 باتوں میں خود یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کوئی اپنے آپ پہ کسی بات میں ناز نہیں ہے، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں میرے اندر کہ مجھے ان کے اوپر اعتماد بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے، مجھے اس چیز کے اوپر خوشی بھی ہے، باقی میں عام بندہ ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں کوئی کچھ نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جو بات ارشاد فرماتے ہیں،
ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا قط، اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی حدیث ارشاد فرمائی تو میں نے توجہ سے بھی سنی اور میرے دل نے ہمیشہ یہ گواہی دی، اے سعد اللہ کے نبی حق کہہ رہے ہیں اور اللہ کی وحی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ کبھی بھی میرے دل میں اشکال پیدا نہیں ہوا، بس دماغ نے فیصلہ کر لیا، دماغ نے مان لیا، ادھر الفاظ اندر جا رہے ہیں اور ادھر ذہن کھل رہا ہے۔ یہ حدیثوں پہ ایمان کا کمال تھا۔ میں اور آپ حدیثوں کو سننا گوارا نہیں کرتے، ایمان کب ہمارا مضبوط ہوگا؟ حدیثوں کا درس ہمارے لیے ایک ثانوی چیز ہے، وقت ہو تو ایک حدیث بھی ہمارے لیے سننا مشکل ہوتا ہے، حدیث رسول۔ اور پھر ہم مسلمان اچھا بننے کی آرزو رکھیں، اچھا مسلمان کیسے بنے گا؟ سعد سے پوچھیں، کہنے لگے ایک میرے اندر یہ چیز ہے، یہ میرے آپ کے لیے رہنما ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی حدیث بیان کی تو میں نے یہ یقین رکھا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے وحی۔ یہ ایمان کو بڑھاتی ہے چیز۔ دوسرا، میں جب بھی نماز میں کھڑا ہوا ہوں، یہ نمبر 2 چیز ہے، جب بھی میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، وہ فرضی نماز ہے، وہ نفلی نماز ہے، وہ سنتیں ہیں، وہ نفل ہیں، وہ تہجد ہے، کوئی بھی نماز جب میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جب اللہ اکبر کہا تو سلام پھیرنے تک میرے دل کے اندر نماز کے علاوہ کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ سعد بن معاذ ہے رضی اللہ۔ عمر کتنی ہے؟ 30 سال، 31 سال، 32، 33، 34، 35، یہ عمر ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو نماز میں سلام پھیرنے تک نماز کے علاوہ کوئی خیال کبھی نہیں آیا۔ یہ مجھے بہت اطمینان والی چیز ہے۔ اگر میری اور آپ کی نمازیں اس طرح ہونا شروع ہو جائیں تو مجھے اور آپ کو بھی اطمینان مل جائے، ہم بھی زندہ ہو جائیں نا، زندہ ہو جائیں۔ تیسری چیز، جب بھی میں جنازے کے ساتھ گیا، جب بھی جنازہ اٹھا اور میں نے ساتھ چلنا شروع کیا، اس وقت سے لے کر گھر واپس آنے تک صرف اور صرف میرے ذہن میں یہ چیز رہی، اب یہ بندہ کہاں جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، فرشتے اس سے کیا پوچھیں گے، یہ کیا جواب دے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تک میں گھر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک سوائے اس مردے کے میرے ذہن میں کوئی اور بات نہیں آتی۔ کیوں سر؟ ایسا ہوا کبھی؟ باتیں ہیں سیاست کی، کاروبار کی، خاندان کی باتیں، ساتھی جو مل گئے ہیں، شکر ہے یہاں ملے، ساری باتیں ادھر ہی کر لیں، ساری باتیں ادھر ہی کر لیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ہماری زندگی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ یعنی جاتے ہوئے ایک آدمی کو اس کے انجام کی طرف دیکھتا جا رہے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا؟ یہ شیطان ہے کہ اتنی کھلی مثال دیکھ کے بھی اس انسان کا دماغ ادھر نہ جائے۔ یہ 3 چیزیں حضرت سعد فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ یہ مجھے اللہ نے ایسی دی ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ عظیم تابعی ہیں، جب سعد بن معاذ کے حوالے سے یہ 3 باتیں سنی، فرمایا اللہ کی قسم یہ ہر نبی کی خصلت ہوتی ہے، ہر نبی کی یہی خصلت ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے سب سے پہلے اسی کا یقین بنتا ہے۔ نماز میں نبیوں کو کوئی خیال نہیں آتا، اور موت سے تو نبی ہر وقت موت کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو پھر بتائیں سعد بن معاذ کا تذکرہ کیسا ہوا جی؟ ہم ان لوگوں کو بلا دیں، ہم ان کو فراموش کر دیں، پھر کدھر جائیں گے؟ مسلمان کیسے بنیں گے؟ اقول قولی ھذا واستغفر